فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت نا خبریں لیے حاضر ہیں۔ مختلف نوعیت کی مختلف خبریں ہمارے پاس ہوتی ہیں، حالات کے حادثات کے واقعات ہوتے ہیں، قدرتی جو حادثات ہوتے ہیں اس کے واقعات ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی خبریں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بعض سبق آموز خبریں بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیا کرتے ہیں، جس کو سن کر اور عمل کر کے اور اس سے سبق حاصل کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمیں سلسلہ کرنے اور دیکھنے کا ثواب مل سکے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور نیکی کی دعوت کی نیت سے یہ سلسلہ کروں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ آج جو ہم پہلی خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے اس میں ایک سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے اور غور کرنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا۔ اور وہ واقعہ ہے سردار آباد فیصل آباد کا، کہ جہاں پانی کے گڑھے میں ڈوب کر 3 بچے دنیا سے چلے گئے۔ آئیے وہ تاثرات جو اس کے بارے میں ہمیں ملے تھے، وہ تاثرات دیکھتے ہیں۔ رسول خدا یا رسول خدا۔ میرا نام جعفر حسین ہے، مکوان پرانی آبادی سیل آباد کا میں رہشی ہوں۔ ایسا طرح واقعہ ہوا میرے بچیاں نال، پیتو کھیلن گئے نے، سانوں نہیں پتا سی کہ سامنے ایک ندی آئی ہے، مثلا جو ٹویا کھٹیا ہمارے بچے کھیلنے گئے نے، وہاں سے 4 بچے ڈوب کر مر گئے نے۔ لیکن میں اپیل کرتا ہوں جو مسلمان بھائی جتھے جتھے بھی رہتے ہیں اپنے بچوں سے کنٹرول کرے اور اپنی اجازت بغیر انہوں باہر نہ نکلن دے۔ 4 بچے سانوں اس گل دا معلوم دا پتہ ہی نہیں، نہ ہی اس کھڈا اساں دیکھیا سی، نہ لانی نہ دینی، نہ بچیاں نوں پتہ سی بھی یہ سائڈ تے کھڈا ہے کہ نہیں۔ بارشاں دا پانی سی، انہیں کسی دا کھڈے دے وچ برابر زمین نال برابر ہویا ہوا سی، تو بچیاں نوں کی پتہ سی بھی اتنے کھڈا ہے گا۔ بچے اتوں ننگے نے، تھلے لائے گئے نے۔ بچہ آیا اس طرح، جڑا میرا چھوٹا بچہ جڑا بچیا نا، وہ آیا تو انہیں اتنے حال پا دیتی ہے، مثلا رون لگ پیا، رو کے تو وہ گیا کسی دا اپنے پائی نوں، جداں ہاتھ اداں کردے سی بچے، وہ مگر گیا۔ ایک عورت سی، وہ کسی دا گویا مار رہی سی، ان دی آواز انہوں نے سنی بھی حال کدی ہوندی پئی ہے، وہ بج کے گئی ہے۔ جی انہیں ویکھیا تو بچہ میرا جڑا نا بچ ایدا یہ بھی دوسرا جڑا بچہ ہے یہ بھی ڈوبدا پیا سی، انہیں مائی نے بچ مارا، مثلا جیسے ان دی باندھ پھڑن لگے نا، چو مثلا اتنا تو وہ بھی پروئی گئی ہے۔ وہ پروئی کے انہیں کڈیا، کڈ کے تو انہوں پٹھا کیتا، انہوں پانی کڈ دی رہی، سانوں یہ پتہ لگا سی، سارے بھج کے ادھر گئے۔ اس منڈے نوں لے کے سانوں یہ پتہ لگا بھی ایکو بچہ، اسی جدوں لے کے گئے ہیں سانوں رات بچے نوں ہوش آئی، انہیں کہا بھی پاؤ بھی اتنے آ، اور بھی آ۔ میرا ایک بچہ فوت ہویا، ایک بچہ بچ گیا۔ دوسرے جڑے گوانڈ ہمسایا انہوں دی ایک بچی سی، نال دے ہمسایاں دی سی، وہ منڈا سی، وہ بھی فوت ہو گیا۔ یا رسول خدا یا رسول خدا۔ سردار آباد فیصل آباد کے علاقہ مکوانہ میں ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا، جس میں 3 بچے ایک گڑھے میں گر کر فوت ہو گئے۔ ان میں ایک ہمارے سامنے جو بچہ مدنی منا بیٹھا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی فرمائے۔ یہ مدنی منا
सही सलामत रहा इसमें। डूबते डूबते कई लोगों ने जब देखा इनको कि ये भी हाथ पांव मार रहा है, तो लोग इनकी तरफ लपके और इनको अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत ज़िंदा बचा लिया गया। मैं जो इत्थे पहुंचा ना थोड़ा लेट हो गया ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਵਾਂਸ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। मैं कमीज ला के ना मैं भी छाल मारती है। पहले मारा टुब्बी मारी मैं, पहले जो ना बच्चा जो मसाया था ये थी आया, फिर दूसरी बार गया, फिर नाल दा दोस्त हैगा घर दा, उन्होंने बच्ची सी एक, वो है एंड ते जाके सी सारा तो थल्ले सीगा, फिर ये कट के। मैं लिहाजा ये कहना चाहना कि भी दूसरे माँ प्यो नूं कि भी जो वाक़यात होंदे ने अपने बच्चों का कंट्रोल करन, गौर करन कि भी इदां दा जिहड़ा साडे नाल मंजर होया किसी नाल ना होवे। आज हम सरदार आबाद फैसल आबाद के इलाका मक्कूआना में मौजूद हैं। हम उस मकाम पर मौजूद हैं कि जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जिसके ज़िमन में 3 बच्चों की मौत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये एक गड़ा, इलाके के 4 बच्चे जब खेलते हुए इस प्लाट में दाखिल हुए। इस प्लाट में जो मेरे पीछे आप कुआं देख रहे हैं, इस कुएं का पानी सतह ज़मीन तक था, यानी किसी देखने वाले को ये मालूम नहीं हो सकता था कि इसके नीचे कोई गहरा कुआं है। इस कुएं की गहराई उस वक्त कमो बेश 18 से 20 फीट थी। बच्चे जाने ना अनजाने में जब इस प्लाट में दाखिल हुए तो बदकिस्मती से इस कुएं में जा गिरे। 4 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चे को फ़ौरन हाथों हाथ बचा लिया गया और 4 बच्चे बदकिस्मती से नीचे दलदल, इस कुएं के अंदर दलदल मौजूद है जिसमें फंस गए, जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत वाक़या हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके अहले खाना बिलखुसूस उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इन हलाक शुदा बच्चों की मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं इनके घर वालों से ताज़ियत करता हूँ, रब करीम इनके घर वालों को सब्र दे, इन्हें बेहतरीन नेमत बदल दे। और ये इस अफसोसनाक वाक़ये के साथ साथ इसमें इबरत भी है कि कब किस वक्त किसकी मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं। मौत वक्त पर आती है, किन हालात में आ जाए, किस अंदाज पर आ जाए, हम नहीं जानते। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये एक तरह से बेएहतियाती वाला वाक़या है कि इसमें बेएहतियाती है। एक घड़ा खुदा होना, क्या ये अहले महला को पता नहीं था? फिर ये घड़े में अभी जो हम घड़ा देख रहे थे, दिखाइएगा ज़रा घड़ा, ये देखिए कि ये पानी ऊपर तक भरा हुआ था। ये खाली क्या गया होगा बच्चों को निकालने के लिए। जब ये पानी ऊपर तक भरा हुआ होगा तो किसको पता चलेगा कि इसके नीचे घड़ा है? ये बच्चे खेलते कूदते पहुंच गए होंगे, तो अव्वल तो वालिदैन को पता होना चाहिए कि इनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और जो ये बेएहतियातियाँ करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, उमूमन हमारे हम गटर के होल खुले हुए होते हैं, मेन होल जिसको कहते हैं, वो खुले हुए होते हैं। बारिश का पानी होता है, पता नहीं चलता कि इसके नीचे घड़ा है, और मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती हैं। तो आप जिस इलाके में, जिस महल्ले में रहते हैं, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इस इलाके और इस महल्ले में ऐसी कोई चीज़ भी अगर आप देखते हैं कि आपका मेन होल खुला हुआ है या घड़ा है, ठीक है, घड़े के अंदर मिसाल के तौर पर पानी नहीं भी है, मेन घड़ा नज़र आ रहा है, बच्चे हैं खेलते कूदते चलते फिरते गिर गए। और वैसे भी आजकल मोबाइल का दौर है, मोबाइल में बात करते करते किसको क्या पता कि नीचे क्या है। यहाँ तो सेल्फी बनाते बनाते लोग मर गए। तो वो गिर जाए और खुदा ना खासा मौत हो जाए, या उसके हाथ टूट जाए, या पाँव टूट जाए, कमर की हड्डी टूट जाए। तो इस वाक़ये में जहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है कि 3 बच्चे जान से चले गए, कौन किसको कसूरवार ठहराएगा? बस वक्त था, इनकी ज़िंदगी इतनी ही थी, ये चले गए। रोज़मर्रा इस तरह के बहुत सारे वाक़यात दुनिया भर में होते ही रहते हैं। क्या पैदा होते ही मरना, क्या बूढ़ा होकर मरना, मौत बहरहाल मौत है। लेकिन इसमें जो सबक है और हमें जो एहतियात करनी है, दुनिया भर के आशिकान रसूल और जो गली महल्ले में इलाक़ों में रहते हैं,
آپ جو یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں نا یار چھوڑو یار اپنا کیا، یہ مزاج بدل دیں کہ اپنا کیا، ملک میرا ہے، علاقہ میرا ہے، محلہ میرا ہے، میں کروں. آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، کچھ سننے والا آپ کو ملتا نہیں ہوگا، اپنی جگہ پر صحیح اس ثواب پر نظر رکھیں جو ثواب اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو مل ہو سکتا ہے، جبکہ ہماری نیت اللہ کی رضا کی ہو اور خیرخواہی امت کے جذبے کے تحت کرے، نہ کہ نمود و نمائش کے لیے، شہرت کے لیے اور اس طرح کی اپنے وہ نیک نامی صرف کرنے کے لیے کہ جناب یہ بہت خیال رکھتا ہے محلے والوں کا. اللہ کی رضا کے لیے کرے تو ثواب بھی ملے گا، لوگوں کی واہ واہ ملے کہ نہ ملے. دھکے کھانے پڑتے ہیں، بعض اوقات رابطے کرنے پڑتے ہیں، ٹیلی فون کرنے پڑتے ہیں، کوئی راستہ نکل آتا ہے. تو آپ ہر فرد جو اس وقت مدنی چینل پر ہے، بلڈنگ میں چڑھتے اترتے دیکھیے، بعض اوقات سیڑھی چڑھتے اترتے ہیں تو جو ہاتھ پکڑ کر جو چڑھنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں گیپس بنے ہوتے ہیں، بچے کے گرنے کے اندیشے ہوتے ہیں. بعض بلڈنگوں میں سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، بعض بلڈنگوں میں لفٹیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، ان کے دروازے بڑے کمزور ہوتے ہیں، خدا نہ خاصا ہاتھ آ جائے، کوئی بچہ آ جائے، دب جائے، کچل جائے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. کسی کا پارکنگ ایریا بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہ دیکھیں کہ میں تو یار بور کرتا ہوا چلا جانا کہ یار چھوڑو نہیں کریں. کل آپ بھی اس سے افیکٹڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے افیکٹڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی گھر والے متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کے بوڑھے ماں باپ متاثر ہو سکتے ہیں. لہٰذا لوگوں کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں اور اس طرح کی چیزوں کو فلفل کرنے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پچھلے دنوں کچھ بڑے عبرتناک واقعات ہوئے. یہ گوئٹے مالا میں لینڈ سلائیڈنگ سے 131 افراد ہلاک، 300 سے زائد افراد لاپتہ. یہ کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں. گوئٹے مالا میں لینڈ سلائیڈنگ سے 131 افراد ہلاک، 300 سے زائد افراد لاپتہ. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ گوئٹے مالا کا منظر دیکھ رہے تھے. لینڈ سلائیڈنگ جو پہاڑ سے پتھر گرتے ہیں، یعنی سمجھے کہ پہاڑ سے بالکل ایک چیزیں گرتی ہیں، پہاڑ کا گویا کہ ایک حصہ زمین پر آ جاتا ہے، جو اس کی جو تہ ہوتی ہے یہ زمین پر آتی ہے، پتھر گرتے ہیں. اب ان پہاڑوں کے نیچے جو آبادی ہوتی ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہاڑ کا اتنا حصہ گرا کہ اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نیچے آبادی ہے ہی نہیں، کیونکہ آبادی تو پہاڑ کے نیچے دب چکی ہے. برسوں پہلے ہمارے ہاں جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، کشمیر میں بھی زلزلہ کا وہ بہت زبردست زلزلہ تھا. مظفر آباد میرا جانا ہوا تھا، مظفر آباد ہے غالباً کشمیر کا وہ حصہ، وہاں جانا ہوا تھا. میں نے خود اس پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی اونچائی پر چڑھ کے دیکھا، نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ زلزلہ آیا اور یہ پہاڑ کٹ کے گرا ہے. نیچے جتنی آبادی تھی سب پہاڑ کے نیچے دبی ہوئی تھی، ہزاروں لوگ پہاڑ کے نیچے دب کے ختم ہو گئے. عبرت ہے اس میں. کیا ہے کسی کا؟ بس موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور ہمارا قصہ تمام کر سکتی ہے. اسی طرح چین میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی، 3 افراد ہلاک ہو گئے، 80 زخمی. آئیے دیکھتے ہیں. چین میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی، 3 افراد ہلاک، 80 زخمی. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جواری تو جوئے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا. اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خود کو یوں دوزخ کا مت ایندھن بنا. چھوڑ دو اے تاجروں کم تولنا،
جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا، مت کسی کا حق دبانا، رکھ لو یاد سخت تر از حق رب حق العباد، دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا، بدگمانی جھوٹ غیبت چغلیاں، چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں، سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، نیز دوزخ میں سزا ہوگی کڑی۔ کتنی بے بسی ہے انسان کی، ہاں کتنی بے بسی ہے۔ ہوا نے مکان کے مکان اکھیڑ دیے، زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے، مگر کیا کیجئے انسان اپنی اس بے بسی اور اس محتاجی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور ایک طبقہ ہے دنیا میں اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، ہوا چلا رہا ہے وہ، اس کے حکم سے ہوا چلتی ہے، اس کے حکم سے بارش ہوتی ہے، اس کے حکم سے طوفان اور سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ چیزیں کیا ہیں، یہ آگ، یہ بگولا، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھ کر بھی لوگ عبرت و سبق حاصل نہیں کرتے۔ بدقسمتی کے ساتھ غیر مسلم یہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے کہ یہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، مگر بس انسان عبرت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت والی آنکھ عطا فرمائے اور ان واقعہ سے عبرت لینے کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ بھی عطا فرمائے۔ اپنی اصلاح کریں، اس کی کوشش جاری رکھیں، یہ جو ہم آپ کو بار بار جو دکھاتے ہیں تاکہ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا یہ دھوکہ اور دنیا کا یہ مطلب یہ فنا ہو جانا دنیا نے، یہ چیزیں سامنے آئیں، بھول جاتے ہیں نا ہم، یہ درس بھول جاتے ہیں، اور یہ دنیا میں یہ ہو ہی رہے ہیں واقعات، غم دکھ پریشانی طوفان زلزلے سیلاب تباہی آ رہی ہوتی ہے، مگر لوگ اس سے عبرت لینے کے بجائے اسے ایک حادثہ اور واقعہ یا بس کچھ ہوا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں عبرت اور عبرت والی آنکھ عطا فرمائے۔ معاشرتی خبریں بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جنگ میں رشتے کے تنازع پر 2 بھائیوں سمیت 3 افراد قتل ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی عرض کی ہے، اپنے اندر ایک برداشت پیدا کیجئے کہ اس طرح چھوٹے موٹے معاملات پر جھگڑے کر کے قتل و غارت گیری ہو جاتی ہے۔ 3 افراد قتل ہو گئے، 2 بھائیوں سمیت، تو پورا خاندان اجڑ جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑوں سے، ہاتھا پائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ آج ایک اور خبر کل میں نے دیکھی، اس خبر کو میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ خبر یہ ہے، اب تھوڑی توجہ آپ کی چاہوں گا تمام مدنی چینل کے ناظرین کی۔ کہتے ہیں چین میں ہر 3 میں سے 1 فرد سگریٹ نوشی کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اگر نوجوان سگریٹ نوشی چھوڑ دیں تو ان اموات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق چین میں 2/3 نوجوان 20 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی سگریٹ نوشی شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اموات کی شرح زیادہ ہے۔ چین میں سال 2010 تک تمباکو نوشی سے ہلاک ہو جانے والے نوجوانوں کی تعداد 10 لاکھ تک جا پہنچی تھی، اور اگر سگریٹ نوشی کرنے والے افراد کا تناسب اسی طرح بڑھتا رہا تو سال 2030 تک اموات ڈبل یعنی 20 لاکھ تک ہو جائے گی۔ محققین کا کہنا ہے کہ اگر سگریٹ نوشی ترک کر دی جائے، سگریٹ نوش اگر سگریٹ ترک کر دیں تو اموات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ خبر میں نے کل پڑھی تھی، تو اس پر پھر میں نے یہ ذہن بنایا کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو سگریٹ کی نحوست سے بچانے کی کوئی کوشش کی جائے۔ دیکھیں آپ سگریٹ پی رہے ہیں، اس کا دھواں نہ صرف آپ کو متاثر کر رہا ہے، آپ کے بچے بھی کھائی نہ کھائی اس سگریٹ کے دھوئیں کو انہیل کر رہے ہیں، اندر لے رہے ہیں، جس سے ان کو بھی نقصان پہنچنے کے اندیشے ہیں۔ اب کچھ میں آپ کو تحقیقی اور کچھ فیکٹس اینڈ فیگر جو ہم نے معلومات حاصل کی وہ عرض کرتا ہوں۔ نیت میری یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا یہ طبقہ
بالخصوص نوجوان جو بھی سگریٹ پیتے ہیں، اللہ کریے سگریٹ چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بدقسمتی کے ساتھ اب تو عورتوں میں بھی سگریٹ کی عادت، بچے سگریٹ پی رہے ہیں، گلی کوچوں میں سگریٹ پی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں انسانی زندگی کو صرف منشیات اور شراب نوشی سے ہی خطرہ نہیں، سگریٹ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اگرچہ سگریٹ حرام نہ صحیح، شراب تو حرام ہے، نشے کی بعض صورتیں بھی حرام ہیں، پر سگریٹ کے نقصانات دیکھیے آپ۔ کہتے دنیا بھر میں ہر سال اگر منشیات یعنی نشہ آور جو اشیاء ہوتی ہیں، انٹاکسیکینٹ اسے کہتے ہیں، ڈرگس بھی بعض اوقات کہتے ہیں، دنیا بھر میں ہر سال منشیات کے ہاتھوں 40 لاکھ اور شراب نوشی کے باعث 30 لاکھ افراد موت کے منہ میں جاتے ہیں ہر سال۔ نشہ جو کرتے ہیں وہ 40 لاکھ اور جو شراب پیتے ہیں اس 30 لاکھ افراد موت کے منہ میں جاتے ہیں۔ تو تمباکو نوشی کے باعث سالانہ 6 ملین یعنی 60 لاکھ افراد لقمہ اجل بنتے ہیں۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے۔ منشیات کے 40 لاکھ، شراب سے 30 لاکھ اور سگریٹ تمباکو نوشی جس کو کہتے ہیں، تمباکو نوشی سے 60 لاکھ افراد لقمہ اجل بنتے ہیں۔ دنیا بھر میں سالانہ 40 کھرب سگریٹ پیے جاتے ہیں، جبکہ سگار، حقہ اور پائپ کا استعمال اس کے علاوہ ہے۔ پاکستان میں کل آبادی کے 25% افراد یعنی کم و بیش 5 کروڑ کے آس پاس سگریٹ پینے کے عادی ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، جو سالانہ 450 ارب روپے کے سگریٹ پھونک ڈالتے ہیں۔ 450 ارب روپے کے سگریٹ پی ڈالتے ہیں پاکستانی۔ اتنا روپیہ، یہ روپیہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ مطلب پیسہ بھی جا رہا ہے، یہ پیسہ جل رہا ہے اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے سگریٹ کا۔ ایک آدمی بھی ایک فائدہ بھی سگریٹ کا بیان نہیں کر سکتا۔ سگریٹ نوشی کے باعث سانس، پھیپھڑوں، دل اور کینسر کے امراض سر فہرست ہیں۔ پھیپھڑے اور سانس کے کل مریضوں میں سے 80% سگریٹ نوشی کے عادی پائے گئے۔ پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ سے زائد تمباکو نوشی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے باعث موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق رواں سال اب تک سگریٹ نوشی سے جڑی ہلاکتوں میں سے 5 ملین افراد براہ راست اس عمل سے گزر چکے تھے، سگریٹ نوشی کے عمل سے، یا اپنی موت کے وقت بھی سگریٹ نوشی جاری رکھے ہوئے تھے، جبکہ 6 لاکھ افراد ایسے تھے جو بالواسطہ طور پر سگریٹ نوشی کا شکار بنے۔ سگریٹ نوشی کی ہلاکتوں، اس کی بیماریوں، اس کے ہاتھوں پریشان ہونے کی اتنی خبریں، لیکن نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ یہ قوم، پاکستانی قوم، 450 ارب روپے کے سگریٹ پھونک دیتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ پنجاب میڈیکل کالج کے ماہرین طب نے انکشاف کیا ہے کہ تمباکو کا دھواں جو 300 مرکبات کا پر مطلب کہ یہ مبنی ہوتا ہے، آمیزہ ہوتا ہے، چھوٹے ذرات کی صورت میں سانس کی نالیوں میں داخل ہو کر انسانی جسم کا نظام رفتہ رفتہ تباہ کر دیتا ہے۔ اب آپ کے بچوں پر بھی آپ کو رحم نہیں آتا، آپ کے گھر والوں پر آپ کو رحم نہیں آتا، اطراف کے لوگوں پر رحم نہیں۔ آپ سگریٹ گاڑی میں بیٹھ کر پی رہے ہیں، ہلکا سا شیشہ کھولا ہوا ہے، لیکن اس کے ذرات آہستہ آہستہ آپ کے بچوں کی امی کے سانس کی نالی میں، آپ کے بچوں کی سانس کی نالی میں جا رہے ہوتے ہوں گے، آپ کو رحم نہیں آتا۔ آپ کیسے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ اور جو نوجوان سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، آپ کو آپ کی صحت کا کوئی خیال نہیں، آپ کا سینہ برباد، آپ کے پھیپھڑے برباد، آپ کا نظام تباہ برباد ہو رہا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ کے ماں باپ آپ کے اس عمل سے دکھی ہو رہے ہیں، ان کو غم ہے، ان کو پریشانی ہے، مگر آپ ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے بھی سگریٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کہ چلو ماں باپ کی رضا، ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی راحت اس میں کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں، بیوی بچوں کی خیر اس میں کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں، خود میری خیر اس میں ہے کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں۔ تھوڑے دنوں کی اگر آپ کو تکلیف ہو تو اٹھا لیجئے، بہت لمبی مدت تک انشاءاللہ آپ کو راحت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سگریٹ میں 3 سے 4 ملی گرام تک نکوٹین پائی جاتی ہے، جس کا 10 سے 90% حصہ پھیپھڑوں میں جذب ہو جاتا ہے. جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے جو ہم نے سرچ کی ہے، جو نکالی ہے. صحیح غلط اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی رپورٹ ہو، اس کے اگینسٹ بھی کوئی رپورٹ ہو، لیکن ایک رپورٹ ہمارے پاس یہ تیار ہوئی ہے. سگریٹ میں موجود نکوٹین مختلف جان لیوا امراض کا سبب بنتی ہے. ماہرین کے مطابق سگریٹ کے دھوئیں سے پیدا ہونے والی کاربن مونو آکسائڈ خون کے سرخ خلیے جو ہوتے ہیں میں نفوذ کر کے جذب ہو کر 5 سے 10% خون کو عمل تنفس کے لیے بیکار کر دیتی ہے، جو سانس لینے کا عمل ہے. روزانہ 10 سگریٹ پینے والوں میں پھیپھڑوں کے سرطان یعنی کینسر کا خطرہ، جو روز کی 10 سگریٹیں پیتے ہیں، ان میں کینسر کا خطرہ 7 گنا ہے. پھیپھڑوں کے سرطان کینسر کا خطرہ 7 گنا. 10 سگریٹ پینے والے جو اس سے نیچے پیتے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ وہ کتنا آہستہ آہستہ نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور بعض اوقات میڈیکلی فٹنس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. میڈیکلی طور پر وہ ہے ہی ویکنیس، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ افیکٹ کر جائے. روزانہ 20 سگریٹ پینے والوں میں 13 گنا اور 30 سگریٹ پینے والوں میں 30 گنا بڑھ جاتا ہے، جبکہ سگریٹ پینا منہ کے کینسر کا بھی سبب بنتا ہے. سگریٹ پھیپھڑوں کے سرطان کے علاوہ دل کی بیماریوں سمیت دیگر امراض کا بھی باعث بنتا ہے. کہتے ہیں بری صحبت 78% کو نشے کا عادی بنانے کا باعث ہے. یہ سروے رپورٹ ہے. یہ چند سگریٹ کے نقصانات تھے، اور سگریٹ پینے کے حوالے سے جو اموات ہو رہی ہیں، سگریٹ پینے کے حوالے سے جو تباہی آ رہی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی، اس نیت پر کہ ایک کاش یہ روپیے ہم بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اور اس پر ہم لوگ کہتے ہیں غریبوں کی مدد کرو، سگریٹ چھوڑو، غریبوں کی مدد کرو. آپ کا بھی بھلا، غریبوں کا بھی بھلا، اپنے ملک کی ترقی میں لیں. کوئی ایسا اصول بنائیں اپنی ذات کے لیے. ملتا تو مارکیٹ میں ڈھونڈو تو زہر بھی مل جاتا. کوئی زہر لے کر آدمی پی تو نہیں نہ لیتا، خرید تو نہیں نہ لیتا. سگریٹ بھی تو آہستہ 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 آپ کی جان کو موت کی طرف بھی تو لے کے جا رہا ہے. آپ کو آپ کے پھیپھڑے برباد کر رہا ہے، آپ کا سینہ برباد کر رہا ہے، آپ کا بہت کچھ برباد کر رہا ہے، خون خراب کرتا ہے. اتنی پریشانیاں ہیں سگریٹ سے. یہ ایسی عادت کیا ہے میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ پتہ نہیں سی کون سی عادت ہے جو نکل نہیں سکتی. اب ہمت تو کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمت تو کریں، کوشش کریں. ایک بار کوشش کریں، خدا نہ خواستہ فیل ہو گئے، دوبارہ نیت کریں، پھر فیل ہو گئے، پھر نیت کریں. 1000 بار نیت کریں، 1000 بار کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ نے چاہا تو چھوٹ جائے گی. اور یہ ایک سروے جو ابھی میں نے بیان کیا، 78% لوگ بری صحبت کی وجہ سے نشے کے عادی بنتے ہیں. آپ کو کسی نے سگریٹ پلائی تو ہوگی، کوئی تو ایسا دوست ہوگا جس نے آپ کو سگریٹ پلا دی ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا دوست گلے پڑ گیا نا، جس نے کوئی ہیروئن پلا دی، کوئی اور نشہ پلا دیا، یا خدا نہ خواستہ شراب پلا دی، پھنس جائیں گے. اس لیے بری صحبت تو کل نہیں، آج نہیں، اب بھی اسی وقت چھوڑ دیں. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. سگریٹ بھی نہ پیتے ہوں، نمازیں پڑھتے ہوں، سچ بولتے ہوں، عاشق رسول ہوں، علم و عمل کے پیکر ہوں، ایسے کی صحبت اختیار کریں. نہیں ملتی تو گھر میں رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، بیوی بچوں کی اصلاح کی صورت کریں، ان کے ساتھ اچھے انداز سے رہیے. پھر ایسا نہیں کہ آپ وہ انٹرنیٹ کھول کر پھر وہ گناہ بھرے چیزیں اپنے ڈیوائس پر دیکھنے لگ جائیں، تو پتہ چلے باہر کی صحبت بھی بری، تو گھر میں بھی آپ نے اپنے لیے ایک بری صحبت پال لی ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سبق حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 1436 ہجری اب رخصت ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اب تک کی خطائیں معاف فرمائے، ہمارے حالات بہتر فرمائے. ایک کاش ہمیں آتے سال عافیت ملے، سلامتی نصیب ہو، اور ہم سب اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور آگے ایک نیک اور ستھری اور سنت و بری زندگی گزارنے کی سچی نیت کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنزل ایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.